جب تک تمہارے اندر حیا ہے تم مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، انسان بھی ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ نے انسانوں کو دین دیا، اس دین کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ نے دی وہ انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا۔ انسانوں اور جانوروں کے اندر سب سے بڑا جو فرق پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ انسانوں کے پاس اصول ہے، طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، جانوروں کے پاس وہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے انسانوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے کم و بیش سمجھدار انبیاء بھیجے تاکہ ہم انہیں کیا کریں، ایک راستے کے اوپر چلیں، راستہ دیکھ کے چلیں۔ اگر انسان اس اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے، دین کے اوپر چلنا چھوڑ دے، اپنی من چاہی زندگی گزارے، جو کچھ دل کے اندر آئے وہ کچھ کرے، تو پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی تمیز نہیں، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اور صرف کیا ہے، یہ ہدایت کے اوپر اللہ کی طرف سے چلتے ہیں اور ان کے پاس عقل نہیں، ان کے دل کے اندر جو بات آتی ہے وہ اپنے دل کی مرضی کے مطابق اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ اب انبیاء کو بھیجا تو ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک نصاب رکھا، یعنی انسان جب کسی ادارے کے اندر پڑھتا ہے، کسی سکول، یونیورسٹی، ہر ایک کا اپنا ایک نصاب ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ فلاں چیز پڑھنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام اس نے نہیں کرنا، ایک نصاب دے کر بھیجا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا جو نصاب ہے، ہر نبی کو جو نصاب دے کر بھیجا گیا، جو چیز دے کر بھیجی گئی، اس میں سے ایک بات یہ ہر نبی کو بتائی گئی کہ حیا کرنا ہے۔ حیا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب کے لیے یہ بات لکھ دی گئی، بتا دیا گیا انہیں کہ آپ نے خود بھی حیا کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دینی ہے کہ لوگوں حیا سے خالی مت ہونا، آپ نے اپنے اندر حیا کو پیدا کرنا ہے۔ من کلام النبوت اولا، یعنی جتنی بھی نبوت چلی آ رہی ہے ان ساری کی ساری کلام نبوت کے اندر یہ بات تھی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ نے چھوڑ دیا حیا کو،
حیا آپ سے نکل گیا، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو کچھ تم کر سکتے ہو کرو، پھر تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انسان کو روکنے والی جو چیز ہے برے کاموں سے وہ صرف اور صرف حیا ہے۔ جب انسان سے حیا ایمانی نکل گئی تو پھر کیا ہے، جو چاہے کرے۔ اس کو تو یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ساتھ، فرمایا ادھر سے حیا جب نکلے گا ادھر سے ایمان خود بخود نکل جائے گا، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان کو مضبوط کرنے والی چیز حیا ہے، حیا کو مضبوط کرنے والی چیز ایمان ہے۔ ادھر سے حیا جائے گی ادھر سے ایمان خود بخود نکل جائے گا۔ تو فرمایا کیا چیز ہے؟ حیا ہے۔ جب تک تمہارے اندر حیا ہے تم مومن بھی ہو، مسلمان بھی ہو، انسان بھی ہو، ہر چیز تم بن سکتے ہو۔ لیکن جب تمہارے اندر سے حیا نکل گیا پھر نہ تم مومن نہ انسان، کوئی چیز تم نہیں ہے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ کنواری لڑکی جو ہوتی ہے کتنا زیادہ حیا کرتی ہے، ہر چھوٹی بڑی بات سے بچتی ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرا اور تمہارا نبی وہ کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھا، اتنا شرم کرنے والا تھا کہ جتنا ایک کنواری لڑکی شرم کیا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تعلیم دے کر جا رہے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک صحابی گزرتے ہیں، صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تیرے اندر دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کو تم بہت زیادہ محبوب ہے، ان دو چیزوں کی وجہ سے اللہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے میرے صحابی، ایک تیرے اندر حلم ہے، یعنی بردباری ہے، ہر کام کو جلدی جلدی تم نہیں کرتے، تحمل مزاجی کے ساتھ سوچ سمجھ کے کام کو کرتے ہو، اور دوسری چیز تیرے اندر حیا ہے۔ میرے صحابی، اس حیا کی وجہ سے اللہ تمہیں پسند کر رہا ہے کہ میرا بندہ حیادار ہے۔ اور دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد کی ایک بات پہنچی کہ حضرت سعد کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے سامنے اس کی عورت کے ساتھ ایک آدمی پایا جائے، یعنی میں گھر جاؤں میری عورت کے ساتھ ایک غیر مرد ہے، تو فرمایا میری تو غیرت یہ گوارا کرتی ہے تلوار نیام سے نکالوں اور اس ننگی تلوار کے ساتھ میں مار دوں، قتل کر دوں دونوں کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، فرمانے لگے کہ اے سعد، تو کیا سمجھتے ہے کہ تو زیادہ غیرتی ہے، تیری غیرت زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ ہے؟ اللہ نے ایک قانون دے دیا، ایک دستور دے دیا کہ شادی شدہ زانی کے لیے سزا ہے رجم کرنا ہے اسے، اور جو عام زانی ہے جس نے شادی نہیں کی اسے کوڑے لگانے ہیں۔ اللہ نے سزا مقرر کر دی، اب تیری غیرت یہ کہتی ہے کہ تو تلوار اٹھائے اسے قتل کرے۔ اے سعد سن لے کہ میں محمد تجھ سے زیادہ غیرتی ہوں، میں محمد تجھ سے زیادہ حیا کرنے والا ہوں، اور میرا جو پروردگار ہے وہ مجھ محمد سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ لہذا حیا کون سی چلے گی؟ حیا ایمانی چلے گی، ایمان کے دائرے کے اندر رہ کر حیا کرنی ہے۔ جن چیزوں کا اسلام نے آپ کو حیا کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کے اندر آپ رہ کر حیا کریں گے۔ ہاں، معاشرہ کن چیزوں کو معیوب سمجھتا ہے، اگر جو شریعت کو قبول ہے یا نہیں قبول اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ایک چیز بس معاشرے کے اندر رواج بن چکی ہے، آپ نہ کریں گے تو لوگ آپ کو تانے دیں گے،